نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ادب الاکل والشرب، کھانے پینے کے آداب۔ تو سب سے پہلے اس کی عبارت دیکھ لیجئے۔ کان عمر بن ابی سلمۃ غلاما صغیرا وکان مع ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا وكانت سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد وفاة أبي سلمة رضي الله عنه فكان عمر في حجر النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی عبارت کے بعد اب اس کی لغوی تحقیق دیکھیں۔ ادب اس کی جمع آتی ہے آداب، جو ہے یہ سلیقہ اور ادب اور شائستگی کو کہتے ہیں۔ الاکل اکل یاکل، شرب یشرب، کھانے پینے کو کہتے ہیں۔ کانا فعل ناقص ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ عمر بن ابی سلمۃ غلاما، غلام جو ہے وہ بچے کو کہتے ہیں، غلمان اس کی جمع ہے، صغیر چھوٹا۔ اور تزوجہا، تزوج یتزوج، تزوج جو ہے وہ باب تفعول کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے نکاح کرنا۔ ایک ہے زوج یزوج تزویج، اس کا معنی ہے نکاح کرانا، ٹھیک ہے۔ تو فکان عمر فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حجر کہتے ہیں گود، اور یہاں اس کی مراد جو ہے نا پرورش ہے، جبنی فلان فی حجر فلان، اس طرح جب لفظ آ جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ فلاں کی زیر سرپرستی میں ہے، اس کی پرورش میں ہے۔ یاکل اکل یاکل گزر گیا پیچھے، کھاتے تھے۔ کما یاکل الولد، جس طرح کہ بچہ کھاتا ہے، الصغیر چھوٹا، مع ابی اپنے ابا کے ساتھ۔ یتیمن، یتیم پیچھے گزر گیا، وہ لڑکا جس کا باپ کا انتقال کر جائے اور وہ نابالغ ہو۔ اور یتم یتیم، یتیم یتم، اس کا معنی ہے یتیم ہونا، ٹھیک ہے۔ ضربہ اور کرما اور سمع تینوں سے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور وَيُعَلِّمُهُ الْأَدَبَ، علم يعلم، تعلیم اس کا معنی ہے سکھانا، یعنی سکھاتے تھے۔ فَكَانَ يَأْكُلُ مَرَّةً مَعَ النَّبِيِّ فَكَانَتْ يَدُهُ تَدُورُ، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے ایدی۔ اور تدور، دارا یدور، اس کا معنی ہے گھومنا، یعنی کہ ہاتھ جو ہے وہ گھوم رہے تھے۔ فی الصحفۃ، صحفہ بڑا پیالہ کو کہتے ہیں جس میں 3 4 5 آدمی جو ہے وہ سیر ہو جائیں، صحفہ۔ اس کی جمع صحاف آتی ہے، اور بلکہ صحاف آتی ہیں۔ اگلا لفظ ہے کہ سم اللہ، اللہ کا نام لو، سما یسمی، تسمیہ اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا۔ وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یلیک، ولی یلی، حسب یحسب سے اس کا معنی ہے قریب ہونا، جو چیز آپ کے قریب ہے۔ اور اگلا لفظ ہے فکان ینبغی، مناسب یہ ہے کہ انبغا ینبغی، انبغا یعنی باب انفعال سے ہیں، اور ان کا معنی ہے کہ طلب کرنا اور مناسب سمجھنا، ٹھیک ہے۔ ان یاکل المسلم، کہ مسلم کھائے، فیسمی اللہ ویاکل بیمینہ ویاکل مما یلیہ، وہکذا، اور اسی طرح علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ ادب الاکل والشرب وادب کل شیء کما علم عمر بن ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ فقال انما بعثت معلما۔ بعث یبعث، اس کا معنی ہے بھیجنا، اٹھانا۔ بعثت، مجھے بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ بعث یہ بھی تقریباً واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اور ادب اللہ، ادب یؤدب التادیب، اس کا معنی ہے ادب سکھانا، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ادب سکھایا۔ وعلمہ ادب کل شیء، اور ہر چیز کا ادب جو ہے ان کو سکھایا۔ فقال، حضور نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، ٹھیک ہے۔ ادب یؤدب تادیب پیچھے گزر چکے ہیں کہ ادب سکھانا۔ احسن یحسن، احسان اچھائی کرنا، حسن یحسن کرم سے اچھا ہونا، ٹھیک ہے۔
وقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ معاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عاب یعیب، عیب نکالنا، یعنی کسی چیز میں آپ عیب نکالیں تو اس کو بولتے ہیں عاب یعیب۔ اور اسی طرح اشتہا یشتہی، اشتہا باب افتعال سے اس کا معنی ہے چاہنا، وَإِن کَرِہَ ہو، کَرِہَ یکرہ، سمع سے اس کا معنی ہے کہ ناپسند سمجھنا۔ تو فرمایا کہ اجلسو، جلس یجلسو کما یجلس العبد، وآکل کما یاکل العبد، وقال لا آکل متکئا۔ اتکا یتکی، اتکا یعنی ٹیک لگانا، ٹھیک ہے، کسی سے سہارا لینا۔ اور اسی طرح پیچھے لفظ گزر گیا عبد، عبد یعبد، یہ جو ہے نا عبادت کرنا آتا ہے۔ اور اسی طرح عبد یعبد یعنی اس کے کہتے ہیں کہ پیچھے سے یعنی باپ دادا سے کسی کے غلام رہنا، اور عبد غلام کو کہتے ہیں۔ اور اب اس کا ترجمہ جو ہے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، دیکھیں ذرا۔ ادب الاکل والشرب، کھانے پینے کے آداب۔ کان عمر بن ابی سلمہ، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاما صغیرا، چھوٹے لڑکے تھے۔ وکان مع امہ، اور وہ اپنی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ وکانت ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں کہ تزوجہا بعد وفات ابی سلمہ رضی اللہ عنہ، کہ جن سے تزوجہ نکاح کیا ہا ان سے، یعنی ام سلمہ سے حضور نے بعد وفات ابی سلمہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد۔ فکان عمر فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو سلمہ کے جو بیٹے تھے تو حضرت عمر ابن ابی سلمہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرورش میں تھے۔ وکان عمر یاکل مع النبی کما یاکل الولد الصغیر مع ابیہ، تو حضرت عمر بن ابی سلمہ حضور کے ساتھ کھانا کھاتے تھے ایسے کہ جس طرح کہ چھوٹا بچہ اپنے باپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، یعنی جس طرح چھوٹا بچہ اپنے باپ کے ساتھ یعنی مکمل اس میں بغیر شرماہٹ کے اپنا سمجھتے ہوئے کھانا کھاتا ہے، تو اس طرح وہ بھی حضور کے ساتھ کھاتے تھے۔ وَكَمَا تَأْكُلُ أَنْتَ مع أَبِيكَ وَأُمِّكَ، جس طرح کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہو۔ فکان عمر یہ غلامً یتیمًا، حضرت عمر جو ہے وہ یتیم لڑکے تھے۔ مات ابوہ وهو صغیر، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا جب وہ چھوٹے تھے۔ فکان النبی یحبہ ویعلمہ الادب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے اور ان کو ادب سکھاتے تھے۔ تو فکان یاکل مرۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ حضرت عمر بن ابی سلمہ حضور کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ فکانت یدہ تدور فی الصحفۃ، یعنی برتن میں حضرت عمر بن ابی سلمہ کا ہاتھ جو وہ گھوم رہا تھا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کبھی کہاں سے کھائے کبھی کہاں سے۔ وکان یاکل من ہنا و ہنا، وہ کھا رہے تھے یہاں سے وہاں سے۔ کما یاکل کثیر من الاولاد، جس طرح کے بہت سارے یعنی چھوٹے بچے کھاتے ہیں۔ فعلمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان کو سکھایا کہ کیف یاکل، کس طرح کھاتے ہیں۔ وقال له، اور کہا کہ سم اللہ، سب سے پہلے اللہ کا نام لو۔ وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، ٹھیک ہے۔ ولیہ یلی اس کا معنی ہے قریب ہونا، یعنی اپنے قریب سے کھاؤ، یعنی کیا مطلب اپنے سامنے سے کھاؤ۔ وہکذا ینبغی ان یاکل المسلم، اسی طرح مناسب یہ ہے کہ مسلمان کھائے، اللہ کا نام لے، اور ویاکل بیمینہ، دائیں ہاتھ سے کھائے، ویاکل مما یلیہ، اور اپنے سامنے سے کھائے۔ وہکذا علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ ادب الاکل والشرب، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو کھانے پینے کا ادب سکھایا اور ہر چیز کا ادب سکھایا، ادب کل شے، ہر چیز کا ادب۔ کما علم عمر ابن ابی سلمہ الصغیر، جس طرح کہ عمر ابن ابی سلمہ چھوٹے کو حضور نے جو ادب سکھایا، تو اسی طرح اپنے امت کو کھانے پینے کے علاوہ ہر چیز کا ادب سکھایا، یعنی کھانے پینے کا ادب اور ہر چیز کا ادب سکھایا۔ وقال، فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وقد ادب اللہ النبی،
اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ادب سکھایا، یعنی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ادب سکھایا، وعلمہ ادب کل شیء، ہر چیز کا ادب سکھایا، یعنی حضور کے معلم اللہ تھے اور ہم سب کے معلم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادبنی ربی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، میرے رب نے میرے فاحسن تادیبی، اور کیا ہی اچھا ادب سکھایا، یعنی میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا، ٹھیک ہے۔ تو وقال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، حضور نے کبھی بھی کسی کھانے کا میں عیب نہیں نکالا، ما عاب، عیب نہیں نکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طعاما، کسی کھانے میں، قط، کبھی بھی، ان اشتہا ہو، اگر ان کو پسند ہوتا تو اکل ہو، کھا لیتے، اشتہا ہوتی، وہ ان کرہ ہو، اور اگر ناپسند سمجھتے تو ترک ہو، کو چھوڑ دیتے۔ وقال، فرمایا کہ اجلسو، میں بیٹھتا ہوں، کما یجلس العبد، جس طرح کے غلام بیٹھتا ہے، وآکل، میں کھاتا ہوں، کما یاکل العبد، جس طرح کے غلام کھاتا ہے، لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں۔ تو یہ آپ کے سامنے اس کا جو ہے وہ پہلا حصہ آ گیا ہے، تو یہ بھی دیکھ لیجئے۔ باقی جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی تھوڑا سا ہے، اس کا بھی میں ترجمہ کر لیتا ہوں۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس سے روایت ہے، قال، فرمایا، کان رسول اللہ اذا اکل طعاما لعق اصابعه ثلاث، حضور جب کھانا کھاتے تو اپنی 3 انگلیوں کو چاٹ لیتے، یعنی اذا اکل طعام، جب کھانا کھا چکے ہوتے تو لعق یلعق، سمع سے چاٹ لیتے اپنی 3 انگلیوں کو، کیونکہ 3 انگلیوں سے کھاتے ہیں۔ وقال، فرمایا، اذا سقطت لقمۃ، جب کوئی لقمہ گر جائے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کا، اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیأخذھا، اس سے لے لیں، ولیمت عنھا الاذی، اس سے تکلیف دہ چیز کو دور کرے، ولیأکلھا، اس کو کھائے۔ اماتا یمیت، اماتا، ولیمت فعل امر غائب ہے، یہ دور کرنا، ٹھیک ہے، باب فعال سے۔ ولا یدعھا للشیطان، اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے، ولا یدعھا للشیطان، اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔ وامرنا، اور ہمیں حکم دیا کہ ان نسلط القصعۃ، کہ ہم انگلیوں سے چاٹیں برتن کو، سلط یسلط، اس کا معنی ہے انگلیوں سے چاٹنا۔ وقال، فرمایا، انکم لا تدرون، تم نہیں جانتے ہو، فی ای طعامکم البرکہ، کہ تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے۔ درا یدری، اس کا معنی ہے جاننا، معلوم ہونا، طعام کھانے کو کہتے ہیں، برکت کو کہتے ہیں، برکات اس کی جمع آتی ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الشراب ثلاثا، یعنی اور حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانس لیتے تھے پانی پینے میں 3 مرتبہ۔ تنفس، یتنفس، تنفس کہتے ہیں سانس لینا، ٹھیک ہے، سانس لینا، سانس لیتے تھے، فی الشراب، پیتے وقت، ثلاثاً 3 مرتبہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یتنفس فی الاناء، حضور نے برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا، ٹھیک ہے، او ینفخ فیہ، یا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں پھونکنے سے منع فرمایا، نفخ ینفخ، نفخن اس کا معنی ہے پھونکنا، ٹھیک ہے۔ تو وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا عن الشرب قائما، کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا، نہا ینہی، منع کرنا، یعنی منع فرمایا کھڑے ہو کر جو ہے وہ پینے سے۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا عن الحریر والدیباج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشم اور دیباج پہننے سے منع فرمایا۔ حریر ریشم کو کہتے ہیں، اور دیباج جو ہے وہ موٹا ریشم ہوتا ہے، اس کو بھی ایک ریشم ہے، موٹا ریشم، اس کو دیباج کہتے ہیں۔ ہمیں منع فرمایا ریشم سے اور دیباج سے، والشرب فی آنیۃ الذہب، اور ذہب سونے کو کہتے ہیں، فضہ چاندی کو کہتے ہیں، سونے اور چاندی کے برتن میں پینے سے، آنیہ برتن کو کہتے ہیں، اور
وقال فرمائے ہی لہم فی الدنیا، یہ چیزیں ان کافروں کے لیے دنیا میں ہیں، وہی لکم فی الآخرہ، اور تمہارے لیے یہ آخرت میں ہیں۔ تو یہ آج کا سبق الحمدللہ مکمل ہو گیا، اس کو بھی دیکھ لیجئے، اور کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے